قرآن کے مقدس کلام میں سے آج صبح بلکہ آج دوپہر مجھے افسوس ہوا آج زندگی میں پہلی دفعہ کرسمس کی بات میں اس ٹائم کر رہا ہوں، اور یہ ہماری کمزوری ہے۔ کس کی ہے؟ مجھے 55 سال ہو گئے، 52 سال ہو گئے عمر کو، 30 سال ہو گئے خدمت کرتے، پہلی دفعہ کرسمس کی بات میں اس ٹائم کر رہا ہوں، اور کمزوری ہماری ہے۔ ہم زیادہ آزادی محسوس کرنا شروع ہو گئے ہیں شاید، لیکن قرآن قدس میں لکھا ہوا کہ تم اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ۔ بدی کا پردہ بنانے کا مطلب ہے کہ سست نہ ہو جاؤ۔ تو مہربانی کرنی ہے، سست نہیں پڑنا بلکہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم لائق طور پر اس کی بات کرنے والے بن سکیں۔ مقدس کلام میں سے یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم 12ویں آیت تک پڑھیں گے، 18ویں آیت تک۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائے۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ اور خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ خدا ہمیں اس مقدس کلام سے برکت بخشے، آمین آمین۔ یسوع مسیح ہمارے لیے پیدا ہوا۔ کس کے لیے پیدا ہوا؟ ہمارے لیے۔ ہماری خاطر اس دنیا میں آ گیا۔ ہمارے لیے اس نے دنیاوی روپ جسم اختیار کر لیا۔ اس جسم میں وہ ہمارے لیے آ کر اس نے دکھ اٹھائے، مصیبتیں برداشت کی، ہر قسم کے انسانی خیالات، انسانی تصورات، انسانی ترتیب کے ساتھ وہ گزرا۔ اسے دکھ محسوس ہوا، وہ رویا۔ اسے بھوک لگی، اس نے کھایا۔ اس کو پیاس لگی، اس نے پانی پیا۔ اس کو انسانی فطرت کی ہر ایک شعبے سے واقفیت تھی، ہر ایک انسانی فطرت سے وہ آگاہ تھا۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود کلام مقدس سکھاتا ہے کہ اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ کسی کے لیے اس نے کوئی بری بات نہ کہی، کسی کے لیے اس نے کوئی دکھ دینے والی بات نہ کہی۔ اور ہماری زندگی سے میں سمجھتا ہوں ہر دوسرا بندہ دکھ پاتا ہے، ہر دوسرا شخص ہماری زندگی سے دکھی ہو کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ہمارے کردار سے، ہمارے گفتار سے، ہماری ترتیب سے، ہمارے چال چلن سے لوگ دکھ اٹھاتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کی زندگی سے کسی نے کبھی ٹھوکر نہ کھائی۔ وہ لوگ جو اس کے اگینسٹ تھے، مخالف تھے، وہ لوگ بھی یسوع مسیح سے برکت پاتے، وہ لوگ بھی یسوع مسیح سے برکت پاتے۔ بہت سارے لوگ جو یسوع مسیح کے مخالف تھے وہ یسوع مسیح کے ہو کر رہ گئے۔ ہاللیلویا، وہ یسوع مسیح کے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کے سپرد کر دی، اور جیسے مخالفت میں بالکل عروج پر رہ کر انہوں نے یسوع مسیح کی مخالفت کی، اسی طرح یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر عروج پر رہ کر خدمت بھی کی۔ اور ہم نے دیکھنا ہے کہ یسوع مسیح میری خاطر آیا ہے،
میری خاطر اس دنیا میں آ گیا، کلمہ مجسم ہوا۔ یوحنا کی انجیل کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، یہ میرے خیالات ہیں، یہ کسی عالم کسی دوسرے شخص کے خیالات نہیں ہیں۔ میں یوحنا کی انجیل کو منی بائبل کہتا ہوں۔ اس کا سبب پتہ کیا ہے؟ پیدائش کی کتاب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ لفظ ابتدا سے۔ یوحنا کی انجیل کا لفظ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لفظ ابتدا سے۔ پیدائش کی کتاب میں خدا فرماتا ہے کہ خدا کی روح پانیوں کے سطح پر کیا کرتی؟ جنبش کرتی۔ یہاں پہ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ وہاں پیدائش کی کتاب میں خدا کہتا ہے آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ It means there have someone، وہاں کوئی تھا جس کے ساتھ خدا کلام کر رہا ہے، اور وہاں کون تھا؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہ وہی کلمہ ہے جو مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ وہی کلمہ ہے جو ابتدا میں مجھے اور آپ کو تخلیق کرنے والا ٹھہرا۔ وہی کلمہ ہے جو زمین پر رہتے ہوئے اس اندھے کے پاس، جب وہ اندھے کے پاس جاتا ہے اور اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، وہ زمین پر تھوکتا ہے، مٹی سانکتا ہے اور اس اندھے کی آنکھوں کو بنا دیتا ہے۔ وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ بنا دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے اندر وہ آنکھیں بنا کے لگاتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ تخلیق والا خدا ہے، وہ کریٹر ہے، وہ بناتا ہے۔ اس نے مجھے بنایا، اس نے آپ کو بنایا ہے۔ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ وہ مقدس قادر مطلق یسوع مسیح ہے جو میرے اور آپ کی خاطر آسمان کی ساری ترتیب کو، آسائش کو، جاہ و جلال کو، ہر ایک چیز کو چھوڑ کر میرے اور آپ کی خاطر آ گیا، اس دنیا میں آ گیا۔ اس دنیا میں اس نے کیا کیا؟ دکھ برداشت کیے، اس دنیا میں رہ کر اس نے ساری مشکلوں پریشانیوں کو برداشت کیا، اور آخرکار میری اور آپ کی خاطر اس نے ایک عظیم قربانی عطا کر۔ کلام مجسم ہوا، کلمہ مجسم ہوا ہے، اس نے جسم اختیار کر لیا ہے۔ وہ کلمہ جس کے سبب سے ہماری زندگی میں شاید بہت ساری کمزوریاں تھی، وہ کلمہ مجسم ہو گیا، اور اس کلمے نے جسم اختیار کر لیا۔ اور میں یہ بات بڑی ترتیب کے ساتھ مقدس کلام کی ترتیب کے مطابق یہ پیش کرتا ہوں کہ جب تک یسوع مسیح کی اصلی حالت کو ہم جان نہیں لیتے، ہماری زندگی میں وہ برکت نہیں آتی۔ اور اصل حالت پتہ ہے اس کی کیا ہے؟ اصل حالت اس کی یہ ہے کہ وہ کلمہ تھا اور اس نے جسم اختیار کر لیا تاکہ میں اپنی ساری کمزوریوں سے بچ سکوں۔ وہ مجھے بچانے کے لیے آ گیا۔ اس نے مجھے آ کر زمین پر کہہ دیا اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اس نے مجھے آ کر زمین پر یہ بات کہہ دی، میری زندگی میں آ کر تم مجھ سے برکت حاصل کرو تو میں تمہیں برکت دوں گا۔ اس نے زمین پر آ کر بہت سارے کام سر انجام دیے، لیکن میں بہت ہی مختصر طور پر بہت ساری باتوں کو پیش کروں گا کہ اگر زمین پر رہتے وہ میری خاطر سب کچھ کر گزرا ہے تو پھر میری بھی تو ترتیب بنتی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کر گزروں۔ جب پولس رسول جو یسوع مسیح کے مخالف تھا، ساؤل تھا، اس نے یسوع مسیح کی مخالفت کی، یسوع مسیح کے خلاف چلتا رہا، لیکن جب یسوع مسیح اس پر ظاہر ہو گیا، یسوع مسیح نے اس سے بات کی تو پولس ساؤل نہیں بلکہ ساؤل کیا بن گیا؟ پولس بن گیا۔ یسوع مسیح ہماری خاطر اس دنیا میں آ گیا، یسوع مسیح نے ہماری خاطر اس دنیا میں آ کر ایک نئی ترتیب اختیار کر لی، نئی زندگی دینے کے لیے ہمارے پاس آ گیا۔ اور جب اس نے زمین پر آ کر مجھے ایک نیا انداز، نیا روپ دے دیا ہے، جیسے ساؤل کو پولس کا روپ دیا، مجھ گنہگار کو راست باز کا روپ دے دیا ہے، میں اس کی خدمت کے لیے، میں اس کے کام کے لیے کیوں نہیں اپنے آپ کو پیش کروں؟ کیوں نہیں میری زندگی میں اس کے ساتھ پیوستگی؟ ہم اپنی مصروفیات، اپنے کام کاج، اپنے بہت سارے انتظامات کو بہت پریورٹی دیتے ہیں، بہت اہمیت ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے۔ میں کام نہ کیتا تو میرا تو گھر اجڑ جانا۔ میں کہتا ہوں گھر بنانے والا کون ہے بھائی؟
خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ایسے فضول ہے بھائی، کیا پلے آپ ادھر کروڑوں روپیہ خرچ کر لیں، اس قادر مت خدا کی ترتیب کے مطابق نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے ٹیکسلا میں ایک خاندان نے گھر بنایا، کلیسیا کا ممبر تھا، وہ گھر بنایا، اور مجھے اس کے بارے میں جگہ جگہ سے بے شک رپورٹ آتی ہے کہ وہ اچھی ترتیب سے نہیں بنا رہا، یعنی اس کے پیسے میں خدا کی ترتیب نہیں ہے، خدا کا انتظام نہیں ہے، وہ سارے پیسے اس نے بہت ساری جگہوں سے ایسے ہتھیائے ہوئے ہیں۔ لیکن جب اس نے گھر بنایا، بڑا عالی شان مکان اس نے کھڑا کرنے کی کوشش کی، چھت ڈالی، ساری کی ساری چھت نیچے، سارے کا سارا گھر، دیواریں تک جو تھی وہ بھی ساری گر گئی۔ جب تک خدا گھر نہ بنائے بنانے والے کی محنت، کیا اس نے کوئی کمزوری چھوڑی ہوگی؟ اس نے مٹیریل میں کمزوری چھوڑی ہوگی؟ اس نے شاید وہ جو نیچے ساری چھت کے نیچے سپورٹ لگاتے اس میں کمزوری چھوڑی ہوگی؟ نہیں، لیکن شاید گڑبڑ کچھ اور تھی۔ یہی حالت ہماری ہوتی ہے، ہم زمین پر رہتے ہوئے یہ سنسی کے اس انتظام کو نہیں سمجھتے جس کی خاطر وہ اس دنیا میں آ گئے۔ کس لیے ہم اپنے آپ کو خدا ان کے ساتھ چلاتے ہیں؟ کون سی ترتیب کے مطابق اپنے آپ کو خدا ان کے ساتھ پیوست رکھتے ہیں؟ کس کے لیے وہ آ گیا؟ کس کے لیے آیا ہے؟ ہمارے لیے، میرے لیے، شخصی طور پر کس کے لیے؟ میرے لیے۔ کیا اس کو پڑی تھی؟ کیا پڑی تھی اس کو؟ جاہو جلال، فرشتگان دن رات اس کی حضور جھکے رہتے ہیں، اس کو قدوس 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 پکارتے رہتے ہیں۔ کیا پڑی تھی اس کو؟ میری خاطر وہ سب کچھ دنیا چھوڑ کر آ گیا، اس عظیم عالی شان انتظام کو چھوڑ کر وہ اس گناہ بری دنیا میں آ گیا۔ کیا کیا مجھ جیسے لوگوں نے اس کے ساتھ؟ آج بھی کر رہے ہیں۔ وہ مقام جو اس کا تھا، اس جاہو جلال کے جو لائق تھا، وہ سب کو چھوڑ کر میری خاطر آ گیا۔ مجھ سے اس نے پیار کیا، میں اس کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہوں، کس نظریے کے ساتھ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں۔ ہمیشہ ہماری خدا کے سامنے جب ہم بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو ہماری درخواستیں اتنی ہوتی ہیں، اتنی ساری درخواستیں ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم خود پڑے ہوتے ہیں، درخواستیں پیش کر دیتی ہیں، اے بھی دے دے، اے بھی دے دے، اے بھی دے دے، اے بھی دے دے، اے بھی دے دے۔ اور شکر گزاری کتنی ہوتی ہے؟ اتنی سی شکر گزاری، اتنی سی، حالانکہ وہ جاہو جلال کا بادشاہ ساری کی ساری شکر گزاریوں کا لائق ہے، کیونکہ وہ میری خاطر اس دنیا میں آ گیا، میری خاطر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور مجھے اس نے اپنی زندگی میں لے لیا۔ میں زمین پہ رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے، کلام مقدس کی ترتیب کے مطابق میں بیان کروں گا، اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ دنیا کا نام کیا ہے؟ دنیا کا کیا نام ہے؟ عام سا نام ہے، ارتھ، زمین، ارتھ، اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ زمین۔ زمین پہ رہتے ہوئے یہ سنسی پیدا ہوا، جوپیٹر میں پیدا نہیں ہوا، مارس میں پیدا نہیں ہوا، کہاں پہ پیدا ہوا ہے؟ زمین پہ۔ کیونکہ انسان کہاں رہتا تھا؟ ابھی تو بے شک وہ چاند پر بھی پہنچ چکا اور کہیں اور بھی جانے کی تیاری ہوا ہے اس کی، لیکن زمین پر انسان رہتا تھا۔ اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، اس نے دنیا سے محبت رکھی ہے۔ دنیا تو بہت بڑی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر یہ جو میں اکیلا کھڑا ہوں نا، میں ایک دنیا ہوں۔ اور اگر یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس دنیا کے گناہوں کو اس نے اٹھا لیا ہے، اس دنیا میں اگر نہیں پیدا ہوا نا، اس دنیا میں، تو اس کا مطلب اس کے گناہ کیا ہے؟ قائم ہے۔ اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، کیونکہ اس دنیا میں یسوع مسیح پیدا نہیں ہوا۔ ضرورت بہت بڑی ہے کہ اس دنیا میں یسوع مسیح پیدا ہو۔
اس چرنی میں یسوع مسیح پیدا ہو کر آپ کو خوشخبری کی برکت دے، آپ کو جاہ جلال کے لائق بنائے، آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے وہ آپ کی زندگی کا حصہ ٹھہرے۔ اگر اس دنیا میں یسوع مسیح پیدا نہیں ہوا تو پھر یاد رکھیں آپ کے گناہ، میرے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ ایسے فضول پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں، کرسمس منان رہے ہیں، کپڑے بھی نوے لین رہے ہیں، اور اے بھی کرن رہے ہیں اور وہ بھی کرن رہے ہیں، جبکہ یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ کس کے لیے کرسمس منا رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ یسوع مسیح پیدا ہوا ہی تو ہو گیا پیدا۔ یسوع مسیح کی پیدائش کی ترتیب میں بتاؤں گا، یوحنا کی انجیل 30 باب کی 3-4 آیت۔ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یسوع مسیح کے پیدا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یسوع مسیح میرے اندر پیدا ہو، یعنی میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دوں، میں اس کو اپنے اندر لے لوں، میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، اور وہ میرے اندر پیدا ہو کر مجھے اپنی برکات سے حاصل کرے۔ اگر میرے اندر یسوع مسیح پیدا نہیں ہوا اس کا مطلب میرے گناہ معاف نہیں ہوئے، مجھے خوشی منانے کا، مجھے کرسمس میں اخراجات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے آ کر یہاں پر اپنا گھنٹہ 1.5-2 صرف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ یسوع مسیح تو اندر پیدا ہی نہیں ہوا، اور ایسے ہی بیٹھ کر یہاں پر میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں۔ یسوع مسیح یہاں پر ضرورت ہے پیدا کرنے کی۔ کلام مجسم ہوا ہے، اس نے جسم اختیار کیا ہے، گوشت پوست کا جسم تھا یسوع مسیح کا، اس نے تکلیف بھی اٹھائی، اس کو درد بھی ہوتا تھا، اس نے آہ پکار بھی کی ہے، اس نے اپنے لوگوں کے لیے برکت کا انتظام بھی کیا ہے، گوشت پوست کے جسم رہتے اس نے کھانا بھی کھایا ہے، یہ سب کچھ اس نے کیا ہے۔ میں اس کے لیے کون سی ترتیب کے مطابق اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں؟ کیا یسوع مسیح میرے اندر پیدا ہوا ہے؟ اس دنیا میں یسوع مسیح پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر میں یسوع مسیح کے ساتھ پیوست نہیں ہوں، یسوع مسیح میرے اندر پیدا نہیں ہوا، تو مجھے گناہ بری دنیا میں ہی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں شاید اسی میں پڑا ہوا ہوں، اسی میں زندگی گزار رہا ہوں، اور اپنے خدا کی برکت سے خالی ہوں۔ اس کرسمس کا پیغام یہ ہے کہ وہ میرے اندر پیدا ہو اور میں اس میں۔ اگر میں اس میں پیدا نہیں ہوا، وہ میرے اندر پیدا نہیں ہوا، کرسمس منانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کرسمس کا پیغام یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو کر اپنی زندگی اختیار کریں۔ اس دنیا میں یسوع مسیح تو پیدا ہوا ہے، لیکن اگر میری دنیا میں پیدا نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی برکت نہیں میرے اندر، میں ہمیشہ خدا کی برکت سے خالی ہوں۔ خطرے سے خالی زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ گزاری جائے، کیونکہ وہ تمام بوجھ کیا کر لیتا ہے؟ اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ دنیا میں کوئی اور طاقت، کوئی اور ہستی، کوئی اور ایسا انسان نہیں ہے جو میرے گناہوں کو اٹھا سکے، کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ آپ کے گناہ کو کبھی کوئی دوسرا شخص نہیں اٹھا سکتا۔ یسوع مسیح فقط وہ واحد شخصیت جس نے میرے اور آپ کے سب کے گناہ اٹھا لیے اور مجھے گناہوں سے مخلصی دے کر آسمان کی بادشاہی کی وراثت عطا کر۔ جہاں میں ہوں گا وہاں تم بھی ہو۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے اندر یسوع مسیح پیدا ہوا ہے، جس کے اندر یسوع مسیح پیدا ہوا ہے۔ اور سب سے ترتیب میں سمجھتا ہوں ضروری یہ ہے جو میں نے بتائی کہ جب تک ہم یسوع مسیح کے ساتھ پیوست نہیں ہو جاتے، یاد رکھے خطرہ نہیں ٹلتا، خطرہ ہمارے لیے اسی طرح قائم رہتا ہے۔ اور خطرہ پتہ کیا ہے؟ کہ میں ابلیس کی بادشاہی میں چلا جاؤں گا، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، جہاں آہ و پکار ہے، جہاں پر آپ کے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے، جہاں آپ کے لیے مصیبت ہے، پریشانیاں ہیں، اور آپ خدا سے ہمیشہ دور رہیں۔ خدا کی بادشاہی میں پتہ کیا ہے؟ ہمیشہ سکون ہے، تسلی ہے، اطمینان ہے، وہاں کوئی دکھ پریشانی نہیں۔ کس کے لیے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اگر میری خاطر یسوع مسیح آ گیا ہے تو کیا میرے اندر وہ پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر میرے اندر وہ پیدا نہیں ہوا تو پھر کرسمس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس سال بھی میں نے اپنا پیسہ، میں نے اپنا وقت بالکل ضائع کر دیا ہے۔
یسوع مسیح کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھنے کی ضرورت ہے، پھر ہماری برکت ہے۔ لیکن اگر ہم ایسے ہی ہر سال مناتے رہے ہیلیلویا یسوع پیدا ہو گیا وے، ہیلیلویا یسوع مسیح جنم لے لیا ہے، ہیلیلویا میں کرسمس منا رہا ہوں، ہیلیلویا بڑا دن آ گیا وے، تو پھر فائدہ تو کوئی نہ ہوا، کیونکہ یسوع مسیح تو اندر پیدا ہی نہیں ہوا۔ یسوع مسیح کو یہاں پر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چرنی میں تو ہر سال بہت سارے لوگ بناتے ہیں نا، خاص طور پر ہمارے جو کیتھولک ڈینومینیشنز ہیں وہ اپنے چرچز میں یا باہر گراؤنڈز ایریا میں وہ چرنیاں بھی سجاتے ہیں، ان کی اپنی ٹریڈیشن ہے، بہت اچھا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کم از کم نشان تو ہے نا، لیکن وہ چرنی وہاں پر سجانے سے بہتر ہے کہ یہاں پر ہم سجا لیں، تاکہ میرے اندر یسوع مسیح پیدا ہو، اور جس مقصد کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا وہ مقصد میری زندگی میں پورا ہو، جس پلان کو لے کر یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اس کا وہ پلان پورا ہو اور مجھے برکت ملے اور میں اپنے قادر مطلق یسوع مسیح کی بادشاہ کے لیے اس کے قابل ٹھہرانے والا بن سکوں۔ خدا ہمیں اس مقدس نام سے برکت بخشے۔ آمین۔